ہم جب بھی اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں یا فون اٹھاتے ہیں تو بس فوراً انٹرنیٹ سے جڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بالکل کسی جادو کی طرح لگتا ہے، لیکن اس جادو کے پیچھے اصل میں دو بہت اہم پوشیدہ مددگار کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ٹیکنالوجی کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ کوئی بھی ڈیوائس پلک چھپکتے ہی کیسے خود بخود نیٹ ورک سے جڑ جاتی ہے؟ اور پھر لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس میں سے کسی ایک کو سیکنڈوں میں کیسے ڈھونڈ لیتی ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہم ایک بہترین ذریعے کا سہارا لیں گے۔ یہ معلومات لی گئی ہیں معروف ٹرینر فرخ نظامی صاحب کی CTCT CCNA کلاس سے۔ چلے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، یہ کبھی کبھی تھوڑی پیچیدہ لگ سکتی ہیں، اسی لیے فرخ نظامی کی کلاس میں انہیں سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ کہانی استعمال کی گئی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک IT ایکسپرٹ ہے علی، جو ایک نئے انٹرن کاشف کو سمجھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کاشف، یوں سمجھو کہ ہمارا پورا نیٹ ورک ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر میں ہر کمپیوٹر ایک گھر کی طرح ہے۔ اب اگر انٹرنیٹ سے کوئی بھی ڈیٹا یعنی کوئی خط منگوانا ہو تو ظاہر ہے ہر گھر کا ایک منفرد پتہ ہونا لازمی ہے۔ نیٹ ورکنگ کی دنیا میں اسی پتے کو ہم کہتے ہیں IP ایڈریس۔ یہاں پر کاشف ایک بہت زبردست اور منطقی سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر ہر کمپیوٹر کو ایک ایڈریس چاہیے تو یہ لاکھوں کروڑوں ایڈریس کون دیتا ہے اور کیسے؟ اس پر علی وضاحت کرتا ہے کہ دیکھو، اس کام کے لیے نیٹ ورک کے پاس ایک خاص اسسٹنٹ موجود ہے اور اس کا نام ہے DHCP سرور۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سوچو کہ یہ شہر کے پوسٹ آفس کا مینیجر ہے۔ جب بھی کوئی نیا کمپیوٹر یعنی کوئی نیا گھر اس نیٹ ورک یعنی شہر میں شامل ہوتا ہے تو یہ مینیجر فوراً خود بخود اسے ایک خالی پتہ دے دیتا ہے۔ تو DHCP اس کا پورا نام ہے ڈائنامک ہوسٹ کانفیگریشن پروٹوکال۔ اب یہ پروٹوکال کا لفظ سن کے گھبرانا نہیں، اس کا مطلب صرف کچھ اصول ہیں جن پر چل کر ڈیوائسز آپس میں بات کرتی ہیں، اور DHCP کا تو بنیادی کام ہی آٹومیشن ہے، یعنی کسی بھی انسان کی مدد کے بغیر نیٹ ورک پر موجود ہر ڈیوائس کو خودکار طریقے سے ایک IP ایڈریس دے دینا۔ اور یہ سارا کام ایک بہت ہی تیز 4 قدموں والے پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے۔ پہلا قدم، ڈیوائس ایک ایڈریس ڈھونڈتی ہے۔ دوسرا، سرور اسے ایک ایڈریس آفر کرتا ہے۔ تیسرا، ڈیوائس اس کی درخواست کرتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم، سرور اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جو سب سے اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ DHCP ہمارے ڈیجیٹل پوسٹ ماسٹر کی طرح ہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نیٹ ورک کی دنیا میں ہر کسی کے پاس ایک صحیح اور کارآمد پتہ موجود ہو۔ اچھا، اب کاشف کے ذہن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے پتہ مل گیا، لیکن ہم انسانوں کی ایک مشکل ہے، ہم لمبے لمبے نمبر یاد رکھنے میں اچھے نہیں ہوتے۔ ہم نام یاد رکھتے ہیں جیسے google.com، نہ کہ اس کا IP ایڈریس جیسے 192.186.1.10۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہماری اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے ہمارا دوسرا پوشیدہ مددگار یعنی DNS سرور۔ علی کی مثال یہاں بھی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے، DNS کو سمجھو شہر کی ایک بہت بڑی ڈیجیٹل فون بک۔ تم اسے انسانوں والا آسان نام بتاتے ہو جیسے lahore.branch.karachi.bank.com، اور یہ تمہیں مشینوں کی زبان والا یعنی اس کا اصلی IP ایڈریس بتا دیتا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر دیکھیں، یہ چیز کتنی صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ہے وہ نام جسے ہم اور آپ اپنے براؤزر میں ٹائپ کرتے ہیں، بالکل آسان سا، اور دوسری طرف ہے وہ نمبروں والا پتہ جسے کمپیوٹرز آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو DNS کا کام ان دونوں کے درمیان ایک پل بنانا ہے، ایک مترجم کی طرح۔ تو بس DNS کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی عالمی فون بک ہے۔ یہ ناموں کو نمبروں میں بدلتی ہے تاکہ ہم سب آسانی سے ویب کی دنیا میں گھوم پھر سکیں۔ اور یہ جو ہاتھ سے بنا ہوا خاکہ ہے نا، یہ بہت اچھے سے دکھا رہا ہے کہ یہ دونوں سسٹم مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ DHCP آپ کو نیٹ ورک پر لاتا ہے، آپ کو ایک پتہ دیتا ہے، اور پھر DNS آپ کو بتاتا ہے کہ باقی سب کے پتے کیا ہیں تاکہ آپ ان سے رابطہ کر سکیں۔ یہ دونوں مل کر ہی تو ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیویٹی کو ممکن بناتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کو سوچیں،
اگر یہ دونوں سسٹم اتنے زیادہ اہم ہیں تو کیا ہوگا اگر کوئی غلط انسان غلط نیت سے ان پر قبضہ کر لے؟ کاشف کا یہی سوال ہمیں اس موضوع کے سب سے اہم پہلو کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے سیکیورٹی۔ علی بتاتا ہے کہ اس کے خطرات بہت سنگین ہیں۔ کوئی ہیکر آپ کے ڈیٹا کو غلط گھر یعنی غلط کمپیوٹر پر بھیج سکتا ہے۔ وہ ڈی این ایس پوائزننگ نامی ایک ٹیکنیک استعمال کر سکتا ہے، جس میں وہ فون بک کو ہی زہر آلودہ کر دیتا ہے، یعنی اس میں غلط پتے ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ، آپ جائیں گے تو اپنی بینک کی ویب سائٹ پر، لیکن پہنچ جائیں گے ایک نکلی جعلی سائٹ پر، اور وہاں آپ کے پاسورڈز اور ساری حساس معلومات چوری ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان بنیادی پروٹوکولز کو صرف سمجھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں کوئی عام سی ٹیکنیکل بات نہیں، بلکہ ایک انتہائی اہم پروفیشنل مہارت ہے۔ جیسا کہ خود ٹرینر فروخ نظامی کہتے ہیں، ڈی این ایس اور ڈی ایچ سی پی میں مہارت حاصل کرنا یہی تو اصل فیلڈ ہے۔ مطلب جو کمپنیاں ہیں وہ ایسے ماہرین کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں جو ان سسٹمز کو محفوظ طریقے سے چلا سکیں۔ اور اس کی مانگ کتنی ہے؟ کلاس کے دوران ہی ایک چھوٹی سی آن لائن تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ صرف ڈی این ایس سے متعلق 4000 سے بھی زیادہ نوکریاں موجود ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ اور یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں نیٹ ورک انجینئرنگ کی نوکریوں میں 2033 تک 13% اضافے کا امکان ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو مسلسل بڑھ رہی ہے اور مستحکم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈی ایچ سی پی اور ڈی این ایس وہ پوشیدہ مگر انتہائی ضروری انجن ہیں جو ہمارے لیے انٹرنیٹ کو ممکن بناتے ہیں، اور ان کے پیچھے وہ ماہر پروفیشنلز ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سارا سسٹم محفوظ اور بہترین طریقے سے چلتا رہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، ڈی ایچ سی پی اور ڈی این ایس کے علاوہ ہماری اس ڈیجیٹل دنیا کو اور کون سی ایسی پوشیدہ ٹیکنالوجیز چلا رہی ہیں جن پر ہم شاید کبھی غور ہی نہیں کرتے؟